بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا دن ڈرامہ ہوتا رہا، 5 دفعہ سینٹ کے اجلاس کا وقت تبدیل ہوا، 3 دفعہ قومی اسمبلی کا ہوا۔ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے صبح کا وقت دیا گیا، شام ہو گئی۔ سلمان اکرم راجہ پہ اعتراض تھا، انہیں نہیں اجازت دی گئی، بڑی مشکل سے انہیں اجازت ملی۔ بار بار مولانا فضل الرحمان کے گھر کے لوگ چکر کاٹ رہے ہیں، پھر زرداری صاحب بلاول صاحب نے 3 چکر لگائے، رات گئے بھی گئے، پھر دن میں جاتے رہے، دھمکیاں بھی بہت دیں۔ مولانا سے یہ بھی کہا کہ نہیں تو پھر ہم اپنی قوت سے کر لیں گے۔ خواجہ آصف نے بھی کہا کہ مولانا کا فضل الرحمان کے ووٹوں کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے بغیر بھی ہم کر سکتے ہیں۔ بغیر بھی کر سکتے تو کر لیں، منت سماجت کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے بغیر کریں گے تو ظاہر خرید کے کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طوفان اٹھا دیں گے۔ عمران خان نے صاف صاف انکار کر دیا، ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ابھی مزید مشورے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ زبردستی کر لیں تو ایکسپوز ہوں گے، بے نقاب ہوں گے، میں نے اس سے بھی سخت لفظ استعمال کیا۔ اور ان وہ اس طرف مائل ہیں کہ عوامی تحریک کے ساتھ انہیں چلتا کیا جائے۔ سامنے کی ایک بات ہے، اگر عوام سے پوچھا جائے تو کیا کریں گے؟ 80% سے لوگ زیادہ اس ترمیم کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس ترمیم کا خلاصہ یہ ہے کہ فوجی عدالتیں ٹرائل کر سکتی ہیں سویلینز کا، آئینی بینچ بنے گا جس کا فیصلہ چیلنج ہی نہیں ہو سکے گا۔ اور اس میں یعنی تھیوریٹیکلی بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ وزیر اعظم کو چیف صاحب نکال سکتے ہیں، چیف صاحب کو نہیں نکال سکتے وزیر اعظم۔ مثلاً وہ کہیں اپنا پیپل پارٹی سے مل کے اگر چاہیں کوئی آدمی چاہے تو نون لیگ کی حکومت ہو تو اس کو نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بڑے بے چین ہیں بلاول صاحب، پتہ نہیں ان کو کیا چیز دکھائی گئی ہے، کس چیز کی ترغیب دی گئی ہے، کیا امید دلائی گئی ہے۔ وہ دھمکی پہ دھمکی دے رہے ہیں، منت بھی کیے جا رہے ہیں، دھمکی بھی دے جا رہے ہیں۔ ابھی زرداری صاحب آنا چاہتے تھے ان کے پاس، مولانا فضل الرحمان کے پاس، تو وہ مولانا فضل الرحمان نے فیصلہ کیا ممکن ہے سیکورٹی کا مسئلہ ہو یا یہ تام جھام کا پرابلم ہو کہ کہاں وہ اس کو سنبھالیں گے۔ ترمیم ہو گئی تو اطلاع یہ ہے کہ چھوٹے صوبے بھی بنائے جائیں گے، جمہوریت کی تدفین کا بندوبست ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کو نکالنا ہے پالیٹکس سے، اور 1 دن کے لیے نہیں، 10 برس کے لیے۔ مولانا سے ملاقات ہو گئی، پہلے ان کی عمران خان سے ہوئی، مولانا سے ہوئی۔ انہوں نے مولانا کے کردار کی تعریف کی عمران خان نے، اور کہا مزید وقت چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان اور اختر مینگل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے آدمیوں کے ساتھ یہ جو ہے بلیک میلنگ بند کرو۔ ان کے تو آدمیوں نے، مولانا فضل الرحمان نے تو طوفان کھڑا کر دیا اور کہا کہ شہر بھر دیں گے لوگوں سے، مظاہرین سے۔ اور وہ بلوچستان کی کئی سڑکیں، کوسٹل ہائی وے میں جو کراچی سے آتی ہے گوادر، وہ 2 جگہ سے بند کی ہوئی ہے اختر مینگل کے آدمیوں نے۔ اور ان کا ان کے نسیمہ خان کے بیٹے کو اور بیٹی کو اغوا کر کے زہرانے میں لے جایا گیا، سرکاری خرچ سے، جو وزیر اعظم صاحب نے حکومتی خزانے سے جو زہرانہ دیا۔ رنج لیڈر کو بہت ہیں مگر آرام کے ساتھ، قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ۔ مولانا پہ بہرحال بہت کچھ انحصار ہے، دھمکی انہیں بھی دی گئی ہے، تو ٹھیک ہے مان جائیں، آپ کی عزت رہ جائے گی، ورنہ آپ کے آدمی تو ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان کے بارے میں علی ظفر نے کہا، ایک اخبار رمیز سے، علی ظفر صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے، کہ میں دباؤ میں فیصلہ نہیں کروں گا، جو کرنا ہے کر لیں۔ ایک سپرنٹینڈنٹ نے وضاحت جاری کی ہے، جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے، اس میں جو سہولتیں حاصل ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی رائل فیملی کے آدمی کو حاصل ہے۔ لیکن جو لوگ مل کے آئے وہ بتاتے ہیں 5 دن ان سے بجلی بند رہی، ان کا معدہ خراب رہا، اور ورزش کی اجازت نہیں دی گئی، اور کھانا انہیں دیا جاتا رہا خراب، جس کی وجہ سے سلمان اکرم راجہ نے تو بتایا کیا بھی ہوتی رہی، اور بھی معدے کے مسائل پیدا ہوئے، بدہضمی کی شکایت بھی ہوئی۔ 2 ہفتے سے اخبار بھی نہیں ملا، 2 ہفتے سے ہی ورزش کرنے نہیں دی گئی۔ مگر انہوں نے کہا کہ خان کا حوصلہ حسب معمول بلند ہے،
اسے کوئی پرواہ نہیں. سرکاری ذرائع کہہ رہے ہیں، ٹیلی ویژنوں سے چینل سے خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے کہا بڑے غصے میں تھے، انہوں نے کہا میری رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا، ڈانٹ ڈپٹ بہت کی. ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا. وہ نیا جب سپرنٹینڈنٹ آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا اب بہت سختی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اب سختی ہو رہی ہے، اور رہ گئی سرکاری اعلانات تو اس پہ کون یقین کرتا ہے. جناب اختر مینگل نے سوال کیا ایسی کون سی مصیبت آ پڑی ہے کہ راتوں رات ترمیم کرنی ہے. مشاہد حسین صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے اس طرح بینک ڈکیتی ہوتی ہے، ترمیم نہیں ہوتی. ترمیم کے لیے عوام کو اعتماد مل لیا جاتا ہے. اور کامران مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے تو اس کو مسودے کا زہر نکال دیا، لیکن مسودہ کون سا پیش ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے. عطا اللہ تیرڑ صاحب کی دھمکی ذرا ملاحظہ کیجئے، اور یہ دیکھیے دھمکی دے کون رہا ہے اور دے کس کو رہا ہے. دراصل تو ساری قوم کو دے رہا ہے، صرف اپوزیشن کو نہیں. کسی ایم این اے کو انگلی بھی لگائی تو پرچے درج ہوں گے، عبرت ناک انجام ہوگا. یعنی گردنیں کاٹ دیں گے کیا، لاکھوں آدمیوں کو کیا پھانسی پر لٹکا دیں گے. یہ تیرڑ صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے دریافت کیا، کیا چیز ہے یہ. پی ٹی آئی کے 2 سینیٹرز کے بارے میں تو شک ہے یقین ہی ہے. اور وہ خواجہ صاحب بھی کہتے ہیں ہم خود ہی ترمیم کر سکتے ہیں. اور ویسے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ انحراف کریں 8 آدمیوں کی ضرورت پڑے گی توڑنے کی پی ٹی آئی کے. تو اسد کیسر نے کہا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ ووٹ نہیں دیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور 5 دن سے ان کے جو سینیٹر ہیں قاسم صاحب، پورا نام کیا وہ دوسرا تلفظ ذہن میں نہیں آتا ٹھیک طرح سے، اور انہوں نے کہا پہلے ہمارے لوگ رہا کرو. یہی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، یہی مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑو پھر بات کریں گے. عمران خان نے بھی کہا ہے کہ پارٹی سے جو لوگ انحراف کریں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. بلاول بھٹو صاحب ایک طرف تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اسے 100% اتفاق ہو گیا، پھر دھمکی کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے نہیں تو ہم اپنی قوت کے بل پر کر لیں گے. جو ضمیر والے یعنی بے ضمیر ہے ہمارے ساتھ ہیں ان کی مدد سے کر لیں گے. مولانا فوجی عدالتوں والی شک نہیں مان رہے. سیکورٹی ذرائع کہتے ہیں اختر مینگل صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، ان کے ارکان ان کے گھروں پر ہیں. مگر اس سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا کہ کیا ان کے بیٹا ان کا غائب ہے یا نہیں ہے قاسم صاحب کا. محسن نقوی اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی مولانا سے ملاقات کی ہے. خواجہ صاحب کو بہرحال اصرار ہے، دوبارہ عرض ہے کہ مولانا سے اتفاق نہ بھی ہوا تو بندے پورے ہیں. بندے کہاں سے پورے کریں گے جی؟ بندے اٹھا کے لائیں گے، اغوا کریں گے یا خریدیں گے، بندے کیا پورے کریں گے. زرداری صاحب نے ڈار صاحب کو اور اعظم نذیر تارڑ کو ایوان صدر بلا لیا ہے. غلام بھاگتے پھرتے ہیں، کیا اچھا شعر ہے جی اظہار الحق صاحب کو. غلام بھاگتے پھرتے ہیں مشعلیں لے کر، محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسماں جیسے. ترمیم تو شاید کر لیں منظور، ممکن ہے کر لیں، لیکن گھبرائے ہوئے بہت ہیں. صوبوں کے اختیارات کم ہو جائیں گے اور بہت سی چیزیں ہوں گی، نئے صوبے بنیں گے اور مجبوری سے کر رہے ہیں. وہ کوئی کاف لیگ کے لوگ مل گئے ہیں. رکن قومی اسمبلی عادل خان بازئی کا ایک اور پلازہ گرایا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کل رات گئے وہ اپنا بلاول صاحب مولانا فضل الرحمان کے پاس. انہوں نے کہا منصور علی شاہ کا وہ لے آئیں، نوٹیفیکیشن لے آئیں. نوٹیفیکیشن بیچارے کہاں سے لائیں؟ نوکری پیشہ آدمی جو ہے وہ درخواست کر سکتا ہے، التجا کر سکتا ہے، بندوبست تو نہیں کر سکتا. ایک بڑی خبر یہ ہے، اگر یہ درست ہے، بہرحال ذریعہ تو معتبر ہے، اسماعیل ڈاہری جنہوں نے یہ الزام لگایا کہ 16 ارب روپے دے کر زرداری صاحب نے قتل کرایا محترمہ بے نظیر بھٹو کو، اور پہلے ہمیں 14 ارب روپے کی پیشکش کی اور ہم نے انکار کیا
اور جو کبھی بڑے معتبر تھے اب نامعتبر ہیں. باقی وہ میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں اصل چیز تو تحقیقات ہے، کہنے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ غائب ہیں. اور بعض لوگ شبہ ظاہر کر رہے ہیں، آج کل اندیشے بہت ہیں فضا میں، قتل انہیں کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ایسا نہیں ہوگا، قتل نہیں کیا جیسے ان حالات میں. مولانا پہ دباؤ ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ کی پارٹی کے لوگ تو ہم سے عاملے ہیں، آپ بھی تعاون کریں تو انعامات کی بارش ہوگی. انعامات کی تو ایسی بارش ہوگی، لیکن مولانا اپنی پالیٹکس جو ہے وہ اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے. اٹھیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات کے لیے پر مزید 2 دن کی پابندی عائد کر دی گئی ہے، مزید 2 دن کی. مطلب یہ ہے کہ بہانہ بنا کر کہا جائے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو. سیکورٹی کا مسئلہ ہے جی. کیا شاندار بندو. علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی درخواست ضمانت کی سماعت نہیں ہو سکی، جج صاحب چھٹی پر چلے گئے. انتظار پنجوتا صاحب 6واں دن ہے، ابھی تک غائب ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ عائشہ کی تحویل میں نہیں ہے. حامد خان نے بہت سخت الفاظ میں کہا ہے کہ چیف جسٹس کے تقرر کا نظام تبدیل کیا گیا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی نے ایسی کوشش کی تو وکلاء ڈٹ کر اس کی مخالفت کریں گے. منصور علی شاہ صاحب کے سوا کوئی چیف جسٹس قبول نہیں. اب یہ سوال یہ ہے کہ جو ان کا منصوبہ ہے کہ کسی اور کو بنا دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جی اگر کسی اور صاحب کو بنا دیا گیا، وہ نکات تھے کچھ ایسے، مثال کے طور پر جیسے یحییٰ آفریدی صاحب کو بنا دیتے ہیں، کیا نتیجہ ہوگا؟ وکلاء نے اعلان کیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس مانیں گے ہی نہیں. وکلاء تحریک چلائیں گے. ترامیم فوری طور پر سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہوں گی. وہ اسے کس طرح وہ اس سے نمٹیں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا. کیا فل کورٹ بنیں گی؟ مجوزہ ترامیم کے تناظر میں عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سپریم کورٹ کے اندر سے بھی مزاحمت کا سامنا ہو سکتا ہے. چیف جسٹس بننے کے بعد کیا وہ فل کورٹ کا بلائیں گے؟ جو چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب نے آخری 1.5 ماہ میں نہیں بلائی. اگر یحییٰ آفریدی فل کورٹ بنتے ہیں، اگر وہ چیف جسٹس، تو فل کورٹ میں اگر اقلیت میں رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر جسٹس منصور علی شاہ نے بار ایسوسی ایشن سے خطاب شروع کر دیا جیسے قاضی صاحب کیا کرتے، جیسے اور لوگوں نے بعض ججوں نے کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وکیل اگر متحرک ہو گئے. ہر معاملے میں ان کا ایک الگ تھلگ نقطہ نظر رہا ہے، ذاتی رائے رہی ہے ان کی. تو یحییٰ آفریدی صاحب کی، تو کیا اب بھی وہ اسی پہ قائم رہیں گے یا ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی مقرر کرنے والوں کی، کیونکہ وہ پینل میں سے منتخب کیے جائیں گے. سیشن جج لاہور نے حکم دیا ہے کہ عدالت میں اخبار نویسوں کا داخلہ بند کر دیا جائے، چینلز کا اور اخبار نویسوں کا. کوئی کیمرہ جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے. سینٹ کے اجلاس کا وقت ہو گیا ہے مگر کوئی سینیٹر ایوان میں موجود نہیں. سینیٹر مسدد ملک، ساجد میر ایک دروازے سے ایوان میں آئے، دوسرے سے نکل گئے. مولانا اس مطالبے میں اصرار کر رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن لایا جائے جسٹس منصور علی شاہ کا. پی ٹی آئی کا وفد ایک دفعہ پھر پہنچ گیا ہے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے. نہیں، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر محمود چکزئی صاحب کے پاس پہنچ گئے. جب وہ اس خبر کی تردید ہو گئی ہے جی کہ مولانا ایوان صدر جا رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے اپنا ذرائع نے کا بتایا ہے. مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے پیغام کا خیر مقدم کیا ہے. اس میں ان کے کردار کی تحسین کی گئی تھی، کہا گیا تھا کچھ اور وقت چاہیے. تو گھنٹیاں بج رہی ہیں سینٹ کی مگر وہ کوئی آ نہیں رہا. پتہ نہیں کیا قصہ ہے. بہت ہی پراسرار معاملہ ہے. بس صحیح ترین اصطلاح جو ہے وہ استعمال کیا مشاہد حسین نے کہ یہ ترمیم ہو رہی ہے، بینک ڈکیتی ہو رہی ہے. پنجاب پولیس کے تازہ دم دستے پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ گئے ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان نے ووٹ نہ دیا، ظاہر ہے پی ٹی آئی تو دے گی نہیں، تو ایک پورا صوبہ
پختونخوا اس عمل سے یکسر الگ ہو جائے گا. اور مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کھیل پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل کر پشتون تحفظ موومنٹ میں جا سکتا ہے. خبریں اور بھی ہیں، چھوڑیے خبروں کو، ابھی کچھ دیر میں جو ڈیولپمنٹ ہوگی یہ تو کچھ دیر کے لیے ہے. ہاں جی، عجیب دنیا ہے، اس میں ایک تماشا ہوتا ہے، کچھ دیر میں دوسرے تماشے کی شکل بدل جاتی ہے یا ایک دوسرا تماشا شروع ہو جاتا ہے. یہ ویسے تو شاعر نے کہا کہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہاں جی، اور سرکاری اخبار میں اس کا بڑا دلچسپ رویہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھئی آخر کار طاقت ہی کی بات ماننی پڑتی ہے. یعنی نہ اخلاقی اصول کوئی چیز ہیں، نہ اخلاقی اصول کوئی چیز ہیں، نہ قرآن کریم کوئی چیز ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے. نہیں وہ اس سے تو یہی مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے، طاقت کی پوجا کرنی چاہیے، پھر دجال کے بھی کرنی چاہیے، پھر امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانی چاہیے، اور کل اس کی جگہ کوئی دوسرا ہو. پھر آزادی کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ملک کس لیے بنایا تھا؟ پھر غلامی میں تو حکومت اس سے تو بہتر تھی غلامی میں. ٹھیک ہے، اور آخری برسوں میں تو ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا تھا، مالی بھی اخراجات زیادہ تھے اور آمدن کم تھی. 8 ججز نے جو کل دوسری وضاحت کی تھی کہ الیکشن کمیشن کو بہرحال مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو دینی ہوں گی، اس پر قاضی صاحب نے ڈپٹی رجسٹرار، اسسٹنٹ رجسٹرار، ویب ماسٹر، وہ آدمی جو ویب سائٹ چلاتا ہے، ایک بار پھر وضاحت کر لی ہے. اوریجنل فائل جمع کیے بغیر وضاحت کیسے جاری ہوئی؟ قاضی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، قاضی صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. راجہ صاحب سکندر سلطان راجہ، چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان بھی ڈٹے ہوئے ہیں. اپنا پیپل پارٹی اور نون لیگ بھی ڈٹی ہوئی ہے. قوم جائے بھاڑ میں، ملک جائے بھاڑ میں، انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں، امریکی ایجنڈا قبول ہے، آئینی ترمیم قبول کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمانگی پیدا کرنی ہے. لوگ بھوک سے مرتے ہیں، مریں. لوگ معیشت جب برباد ہوتی ہے برباد ہوتی رہے، بے یقینی ہے بے یقینی رہے، اور جناب والا عدم استحکام رہتا ہے تو عدم استحکام رہے. اصول کوئی چیز نہیں ہے. لیکن میں آپ سے ہر روز کہتا ہوں، ہاں جی، اس لیے کہ کبھی نہ کبھی تو قرآن کریم پڑھتے ہی ہیں، کہ معاملے تو فیصلے تو آسمان سے ہوتے ہیں. ایک تازہ انکشاف ہوا، آپ کو بتا دوں، اس کا موضوع سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اور سائنسدان اس پہ حیرت زدہ رہ گئے ہیں. جس طرح لوہا آسمان سے اترا تھا، کسی اور سیارے سے زمین پہ برسا، قرآن کریم میں ہے. تازہ انکشاف یہ ہوا ہے کہ پانی بھی آسمان سے برسا، زمین پہ پانی تھا ہی نہیں، اوپر سے پانی آیا. معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے وہ مایوس نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ یہ ایک بات جانتا ہے، اصول پہ کھڑے رہنا چاہیے، جد و جہد جاری رکھنی چاہیے. ظاہر ہے شائستہ جد و جہد، جمہوری جد و جہد. یہ گالم گلوچ کے میں بہت سخت خلاف ہوں. لوگ سمجھتے ہیں شاید میں اس لیے نرمی کرتا ہوں اپنے بچاؤ کے لیے. میرا کیا بچاؤ ہوا بھائی؟ مجھ پہ اللہ نے ویسے تو کرم ہی رکھا، لیکن یہ کہ میری مخالفت میں اور مذمت میں اور تکلیف دینے میں کوئی کسر کسی نے اٹھا نہیں رکھی. میں نام نہیں لینا چاہتا زیادہ، ایسی باتیں مجھ تک پہنچتی ہیں، میں حیران رہ جاتا ہوں. ایسے قصے میرے بارے میں سنائے جاتے ہیں روپے پیسے کے معاملے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیشہ میرا دامن صاف رکھا. اچھا، مایوسی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ حکومت چل سکتی ہی نہیں ہے. یہ انکمپیٹنٹ ہیں، یہ کرپٹ ہیں، اور یہ پٹواریوں کی اور کانسٹیبلوں کی سزا. میں سیاسی معنوں میں وہ جو پٹواری کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نہیں کر رہا. یہ روپیہ بنا، یہ ان کے ایک لیڈر یا قوم کو سنوارتا ہے یا اپنی ذاتی زندگی سنوارتا ہے. یہ ساری اشرافیہ جو یکجا ہے، یہ ظلم کے لیے یکجا، انصاف کے لیے نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. کچھ دیر میں میرا خیال ہے دوبارہ بات ہوگی. میں باہر تھا ملک سے، جب مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ ان آئینی ترامیم میں ہمارا ساتھ دیں، میں نے تو واضح کہہ دیا میں تو بے روزگار ہوں بھائی. میرا جو روزگار تھا وہ آپ لوگوں کے حوالے کر دیا، میں استعفیٰ دے چکا ہوں.
لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم، ہمیں تو پتہ تو ہونا چاہیے اس میں ترامیم آپ کون سی لانا چاہتے ہیں. جو ڈرافٹ نہ پرائم منسٹر مجھے بیچ سکا، نہ ہی ڈپٹی پرائم منسٹر بیچ سکا. اور انہی مذاکرات کے دوران ہمارے سینٹ کے جو 2 ممبران ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا. ان کے بچوں کو فون کر کے یا ان کو فون کر کے دھمکایا جا رہا تھا. ان کے جو کاروبار ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی. ان کا جو روزگار ہے ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی. تو میں نے ان سے واضح طور پر کہا کہ جنرل مشرف کے دور میں گن پوائنٹ میں ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کیے. اب بھی اگر مشرف ہے یا اس کا کوئی جانشین ہے کسی بھی شکل میں، ہم ان سے بھی کسی بھی گن پوائنٹ پر ہم مذاکرات نہ کیے ہیں نہ کریں گے. آج بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، آج بھی ہمارے دونوں سینیٹرز قاسم رونجو صاحب بمائے اس کے بیٹے، وہ پچھلے 4-5 دنوں سے غائب ہیں. میڈم نسیمہ احسان جس کا شوہر سید احسان شاہ جو اس سینٹ کا ممبر رہ چکا ہے، جو صوبائی وزیر رہ چکا ہے، اس کو پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر اور اس کی بیوی کو مجبور کیا جا رہا ہے تھا کہ آپ ووٹ دیں. اس کے بیٹے کو اٹھایا گیا. کل اس دن جب ان کو پرائم منسٹر کے زورانے میں لایا گیا، اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے کو پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر ان کو پارلیمنٹ ہاؤس بھیجا گیا کہ جائیں پرائم منسٹر کے زورانے میں شرکت کریں. تو یہی ووٹ کی عزت ہے. اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہم کو سڑکوں پر نکالا. اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے ساتھ اتحاد بنائے. ان کی فریاد آپ نے خود اسمبلی میں سینٹ کے اجلاس میں سنی ہوگی کہ وہ خاتون اس اجلاس میں بات تک نہیں کر سک رہی تھی، جس کا شوہر اور جس کا بیٹا جو ہے ان کے قبضے میں ہے. ہم تو ان حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بلوچستان سے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو بازیاب کیا جائے، لیکن یہاں پر جو ہمارے نمائندگان ہیں وہ غائب کیے جا رہے ہیں، وہ اغوا کیے جا رہے ہیں. تو آج حکومت کے اس اقدام سے پچھلے مہینے جو میں نے سپتمبر کی 3 تاریخ کو جو میں نے یہاں پر استعفیٰ دیا تھا، اس بات کو انہوں نے خود انڈورس کیا ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سینٹ کا ممبر ہو، چاہے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، چاہے قومی اسمبلی کا ممبر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور میرے خیال میں اب سب کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہی راستہ اختیار کریں جو میں نے 3 سپٹمبر 2024 کو اختیار کیا تھا. اب بھی میں نے مولانا صاحب سے بھی عرض کیا، بلاول صاحب بھی یہاں پر آئے تھے کہ ہم کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے کہ ہمیں کون سی آئینی ترامیم چاہیے. اس میں ہمیں اگر اس آئینی ترامیم میں اگر ہمیں جنت کا بھی راستہ دکھایا جائے تو ہم اس آئین کا حصہ ترامیم کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک کہ ہمارے لوگ، ہمارے ممبران واپس نہیں آتے. پھر بیٹھ کے ہم بات کریں گے ان سے، پھر ہم یہ طے کریں گے کہ آیا اس آئینی ترامیم کا ہم حصہ بنتے نہیں بنتے. کیونکہ بلوچستان نیشنل پارٹی اس اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہے جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، جس میں پشتونخوا بھی ہے. ہم ان سے بھی مشورہ کریں گے پھر کہ آیا اس آئینی ترامیم، پہلے تو ہم دیکھیں گے اس آئینی ترامیم ہے کیا ہمارے لیے. وہ اتنا بڑا 73 کا آئین ہمارے لیے کچھ نہ کر سکا. اس میں لائی گئی چاہے 26 ترامیم ہو، چاہے 100 کے قریب ترامیم ہو، وہ ہمارے لیے کون سا فائدہ مند ہو سکتی ہے اس کو پھر ہم دیکھ کے وہ فیصلہ کریں گے. لیکن اس وقت کسی بھی مذاکرات کا ہم حصہ نہیں بنیں گے.